پھر وہ کہتے ہیں ایک اور جگہ سورہ البقرہ کی 135 میں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہہ دو ہو جاؤ یہودی اور نصارہ تو ہدایت پاؤ گے. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور انہوں نے کہا یہودی اور روادار یہودی یا نصارہ مددگار عیسیٰ ہو جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے. کہہ دے بلکہ سچے ابراہیم کی ملت مذہب ہے اور مشرکوں میں سے نہیں تھا. تو یہاں پر بھی دیکھیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ یہودی نصارہ تھے، سب یہودی نصارہ تھے پیغمبر، آپ بھی یہودی نصارہ ہو جائیں تب ہدایت پائیں گے. آپ یقین کریں کہ ہماری ہسٹری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کون کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہودی، جیو، کمر کی مور جیو، اور بتائیے ہر چیز جیو نے پہچان کر لی اور مسلمان نہیں ہوا. دیکھیں آپ ورقہ بن نوفل وہ مسلمان نہیں ہوئے مگر جو مطلب جو آپ نے جو کو اتنا سر پہ اپنے اوپر کر رکھا ہے، ہر بات جو بتا رہا ہے آپ کو. اور پھر اسینشن میں موسیٰ السلام کے جو فالوور جوز ہیں، یہ والے پیغمبر کے موسیٰ، قرآن کے موسیٰ السلام نہیں، موسیٰ دیکھیں پیغمبر ایک ہی ہے موسیٰ السلام، لیکن کچھ جروسلم میں جوز نے لکھا ہوا ہے. وہ جوز آپ اصل میں اگر انٹرنیٹ پہ واقف ہو اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ جائیے تو باقاعدہ جوز کہہ رہے ہیں تمہارے پروفٹ کو ہم نے بتا، ہمارے جوز نے تو بتایا تھا، انہیں تھوڑی مانتا وہ پروفٹ ہیں. تو آپ کیسے ان کو کیا تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں 50 سے 5 نمازیں کروا دی انہوں نے موسیٰ السلام نے، کیونکہ وہ جوش پروفٹ تھے. ہر بات آپ نے ان کی مان رکھی ہے. اسینشن اوپر جانے کا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے اپوکریفا وہ جو پیپرز ہیں ان کے پاس لکھا ہوا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے اسینشن. وہ وہاں گئے، آسمانوں پہ گئے اور سب دیکھ کے آئے. تو وہاں پر یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مکس اپ بہت سی باتیں کامن ہیں. اب تو دنیا ایسی آ گئی ہے، آپ یقین کریں آپ کو دیکھنا ہے یہودیوں کے بارے میں، آپ آرام سے انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیں یہودیوں کیا عقائد ہیں، آپ کو پتہ چل جائیں گے آپ کے عقائد کیا ہیں. اب تو یہ ہر چیز مکس اپ ہو رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں یہودی ہدایت بن جائے. اچھا پھر دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے سورہ البقرہ 2 اس کی 120 وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور یہودی جو روادار ہیں یہودی ہیں اور نصارہ مددگار عیسائی ہیں تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تو ان کی ملت مذہب کی اتباع نہ کرے. کہہ دے کہ اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، اگر تو بعد اس کے تیرے پاس علم آ چکا ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تیرے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی سرپرست اور نہ کوئی مددگار ہوگا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی چھوٹو سے بلیف بتا رہا ہے جو یہودی و نصارہ ہیں وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جو یہودی و نصارہ تجھ سے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک تم ان کے مذہب کو فالو کرو. بائبل میں لکھا ہے سرکمسیجن، بتائیے ہم سب سرکمسائز ہیں، کس کا مذہب ہے یہ؟ اچھا سارا حاجرہ کا لکھا ہوا ہے بائبل میں، آپ بلیو کرتے ہیں تو میں آپ کو یقین کریں کہ میرا لیکچر ہے یہودی اور نصارہ کے بارے میں، آپ وہ دیکھیے آپ کو اتنی باتیں میں بتا سکتا ہوں جو کہ سب بائبل میں لکھی اور ہم سب بلیو کرتے ہیں. اسٹوننگ ٹو ڈیتھ جو ہے وہ یہودیوں کی کتاب لکھا ہوا ہے، کس میں لکھا ہے؟ لیویٹیکس میں کسی میں وہ سنسار کر دو عورت کو، زانی مرد کو، زانی عورت کو، ان کا مذہب میں لکھا ہے، آپ فالو کر رہے ہیں. تو یہ وہ راضی نہیں ہوں گے. وہ انہوں نے پوری دنیا کے، میں بتا رہا ہوں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، پوری دنیا کے گاؤں سے گاؤں، میری نانی اور دادی کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ ابراہیم جو تھے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے تو وہاں دمب آ گیا، بائبل میں لکھا ہوا ہے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ ان دادی نانی کے پاس کیسے کہاں سے پہنچ گئی ساری انفارمیشن؟ یہ انفارمیشن آ کہاں سے رہی ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ پتہ نہیں کہیں چلے جائیں آپ، وہی انفارمیشن ہر جگہ، آپ دنیا میں کہیں کسی ملک میں چلے جائیں، وہ جو عقائد بائبل میں ہیں. اور یہودی کہتے ہیں ہم کنورٹ نہیں کریں گے. یہودیوں نے کہتے ہیں ہمارا کام نہیں کنورٹ کرنا، ہم آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہے. آپ کو
اس قابل آپ ناپاک ویسے قوم ہے، لیکن سارے عقائد ڈالے گا انہوں نے. تو یہ جو یہ لکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ یاد رکھیں یہ قرآن کی آیت ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. وہ تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی اتباع نہ کرو. یہاں جو عربی میں لفظ ہے لن کے مطلب ہرگز نہیں، they will never. تو انہوں نے باقاعدہ یہ کوشش کی ہوئی ہے کہ گھروں کے گھر در گھر سارے وہ واقعات آپ کے ذہنوں کے اندر ڈال دیے جو ان کی بائبل میں لکھا ہوا ہے. ان کی بائبل کا لکھا قرآن تو تلاوت کریں خوبصورتی سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ کہہ کے، مگر آیات کی انڈرسٹینڈنگ نہ دیکھیں آپ کیا لکھا ہوا ہے. میں آپ کو یہ جو لکھا ہوا جو بتا رہا ہے تو اس کو اگر آپ سمجھ جائیں تو اس پہ کیا بات ہے. دیکھیے حتیٰ تو اللہ کہتا ہے، ان کو جواب دیتا ہے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. کہتے ہیں ہدایت جو ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ایکسپوز کر رہا ہے ان کے عقائد کو کہ وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے. وہ میک شور کریں گے آپ کے گھروں میں، آپ کے علاقے میں، ہر جگہ ان کا یہودی اور عیسائیت کا پرچار ہو ان دا نیم آف ڈسگائز آف اسلام. ڈسگائز اسلام کا نہ بنا رکھا ہے. آپ سمجھ رہے اسلام سیکھ رہا ہے، اسلام تھوڑی ہے وہ. اسلام ہر وہ بات ہے، فیصلہ جو اللہ کی آیت میں لکھا ہوا ہے. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ہے اسلام، سلامتی، اگر آپ کو یہ معلوم ہو. اور پھر آگے کہتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اگر تو بعد اس کے تیرے پاس علم آ چکا ہو، ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تیرے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی سرپرست اور نہ کوئی مددگار ہوگا. یعنی اگر یہاں مخاطب پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی سنت کے بعد ہم سے کہا جا رہا ہے یہ بات کہ اگر تو ان کی خواہشات کی اتباع کرے گا جو انہوں نے مذہب پھیلا رکھے ہیں. سورہ ابراہیم. اچھا دیکھیے قرآن مجید میں نے بتایا کہ ایک سنت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی سنت اور رسولوں کی سنت اور جو اللہ نے لکھ دیا وہ کبھی چینج نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں اللہ کا کلام جو ہے وہ ایک کتاب نہیں ہے کہانی کی، اس نے جو لکھ دیا نا آیت میں وہی ہوتا ہے. دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، ابھی بتاتا ہوں اس سے پہلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اور رسول جو بھی رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، انہوں نے جو کچھ بھی پیغام دیا آپ قرآن پڑھیں اس میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے دیا، نوح علیہ السلام نے دیا، ابراہیم اور نوح علیہ السلام نے، اور فلاں شعیب علیہ السلام. ہر کوئی آ رہا ہے کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی سن نہیں رہا، کوئی مان نہیں رہا. پتہ ہے آپ کو یہ بات کوئی مان نہیں رہا. اور پھر وہ عذاب سے ہر پیغمبر عذاب سے ڈراتا ہے کہ دیکھو عذاب آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، پکڑ لے گا. یہ سنتا نہیں ہے سوائے چند قلیل. قلیل جو لفظ آیا ہے عربی میں قلیل، اللہ کہہ رہا ہے قلیل، سوائے چند قلیل کے لوگ ہمیشہ جو ہے وہ میجورٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو جاتی ہے نہ ماننے والے. اور اس کی وجہ سے عذاب در عذاب آتا رہتا ہے اور آج بھی نظر آتا ہے چاروں طرف. آپ اگر غور کریں پوری دنیا میں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ونس اپون اے ٹائم، وہ آج بھی کیونکہ لکھ دی اللہ تعالیٰ نے آیات میں ویسے ہی ہوگا جیسے لکھا ہوا ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا. دیکھیں سورہ ابراہیم 14 کی 13 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. اور کفر کرنے والے، انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں کے لیے کہا، تمام رسول جمع، جب بھی رسول آتے تھے انہوں نے ان سے کیا کہا، ہم ضرور تم سب کو اپنی زمین سے نکال دیں گے. جو ان کی لینڈ ہے، جو ان کی سوچ کی ہے، میں نے بتایا ایک پرٹیکولر لینڈ ہوتا ہے، حدود اربع جس کو نیشن کہتے ہیں، وہ جو بھی رسول آیا وہ کہتے ہیں ہم ارے یہ جو خطے میں تم آن کے ہمیں پیغام دینے آ گئے ہو، ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے یہاں سے، یا ضرور تم سب کو اپنی ملت مذہب پر لوٹائیں گے. تم جو بتانے آ گئے ہو ہمیں اللہ کی بات، اس کو نہیں سننا ہے، تم کو ہم اپنی ملت مذہب کی پر لوٹائیں گے. یہ جمع میں ہے، رسولوں کو کہا جا رہا ہے، اور جمع میں لوگ کہہ رہے ہیں ہر رسول کو کہا. تو یہ ہمیشہ یہ سنت چینج نہیں ہو سکتی. ہمیشہ یہ جو ہوں گے یہ زمین پر ان کا یہی مقصد ہے کہ رسولوں کو جو پیغام اللہ نے دیا، رسولوں کے ذریعے آپ تک پہنچایا، اس کو ہمیشہ ڈینائی کروایا کہ زمین سے تجھے نکال دیں گے رسولوں کو اور انہیں ہمیشہ اپنے مذہب پہ لوٹا دیں گے.
یہ مطلب یہ ہوتا یہ ہے سنت، یہ چینج نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے وحی کری، فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ یعنی رسولوں کی طرف وحی کی، ربهم کہ رب نے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. یہ ہلاک ہوتے رہے مگر انہوں نے مانا نہیں. یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ مانتے نہیں ہیں، یہ ڈٹے رہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ ہم اپنے تمہیں ضرور یہاں سے نکال دیں گے زمین سے، اور اپنی ملت اپنے مذہب پر تمہیں پیرو بنا دیں گے. یہ ونس اپون اے ٹائم نہیں، یہ آج بھی ایسی ہو رہا ہے. اور یہی چیز نظر آ رہی ہے دنیا میں میجورٹی اللہ کے پیروکار نہیں ہوں گے. یہ اللہ کی سنت ہے، اس کو چینج نہیں کر سکتے قیامت تک. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اب ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، سب کہنے کی بات ہے. ہم اس کو جو اللہ نے لکھ دیا کہ مائنورٹی قلیل ہمیشہ کم تھوڑے سے ایمان والے ہوتے ہیں ہر زمانے میں. ہم تو اب میں ہوئے آپ ہم سب کیا ہیں؟ ہم تو ایک آرڈنری لوگ ہیں جو اتباع رسول کی بات کر رہے ہیں. جو رسولوں نے آن کے پیغام دیا آیات میں قرآن میں انہوں نے کہا کہ ہم نکال دیں گے زمین سے تم کو اور تم کو اپنے مذہب پر لوٹائیں گے. تو یہ تو چلا آ رہا ہے جس دن سے دنیا بنی ہے، اس کو چینج نہیں کر سکتے آپ. آپ کا کام ہے آپ اپنے آئیڈینٹیفائی کر لیں آپ کدھر کھڑے ہیں، ان لوگوں میں کھڑے ہوئے یا رسولوں کے ساتھ ہیں. دیٹس اٹ. یو کین اونلی آئیڈینٹیفائی یور سیلف کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. اپنے آپ کو ہی دیکھیں. یہ سمجھنا کہ ہم پتہ نہیں کیا اسلام لے آئیں گے اور پتہ نہیں دنیا میں یہ ہو جائے گا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں، کچھ نہیں کر سکتے. صرف اور صرف داخل پہچان لیں کہ ہم کدھر ہیں. کتاب نے جو لکھ دیا وہ چینج نہیں ہو رہا ہے. پھر دیکھیے وہ یہودی سورہ بقرہ 2 اور 113 یہودیوں کی سوچ بھی بتا دی اللہ نے. ایک یہ بتایا کہ پڑھتے کہاں سے، انفارمیشن کہاں سے لیتے ہیں یہ لوگ. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور یہود جو روادار ہیں، یہودی ہیں، انہوں نے کہا نصارہ مددگار ہرگز شے پر نہیں ہے، اور نصارہ مددگار عیسائیوں نے کہا ہرگز یہودی کسی شے پر نہیں ہے، اور سب کتاب تلاوت کر رہے ہیں. یہ یہودی نصارہ جو ہیں یہ کون سی کتاب تلاوت کر رہے ہیں؟ یہاں لکھا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. بتائیں آپ کون سی کتاب تلاوت کر رہے ہیں؟ جی ہاں یہ کتاب بائبل نہیں، یہی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ بھی یہودی اور نصارہ. آپ یقین کریں جیروسلم میں عربز ہیں، پیلسٹائن میں عربز ہیں، ان کی بائبل بھی عربی میں ہے مگر وہ کتاب یہی پڑھ رہے ہیں. یہی کتاب جو قرآن، یہی جو کتاب ہے اللہ کی، اسی کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے صاحب. یہ یہودی بھی یہی پڑھ رہے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ عیسائی کسی شے پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی شے پر نہیں، اور یہ کتاب پڑھ رہے ہیں دونوں. تو یہاں میں بتانا چاہ رہا ہوں تلاوت وہ کہہ رہا ہے اللہ یہودی نصارہ بھی تلاوت کتاب کی کرتے ہیں اور کہتے ہیں كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اور سب تلاوت کرتے ہیں اسی کتاب کی، اور اسی طرح وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے انہی کی مثل کا قول کہتے ہیں. یعنی کہ جتنے لوگ ہیں آ رہے ہیں یہودی نصارہ جو آج آ رہے ہیں، پہلے آ رہے تھے، ہمیشہ ہر زمانے میں آتے جا رہے ہیں، وہ یہی تلاوت کر رہے ہیں اس کتاب کی اور اپنی کتابوں کی پرچار کر رہے ہیں. سورہ نساء 4 اور اس کی 54. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا؟ پس تحقیق ہم نے آل یعنی پیروکار ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے عظیم بادشاہت دی. اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو جیلس ہیں، حسد کر رہے ہیں، جیلسی کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ نے ان کو فضل سے عطا کیا دے رکھا ہے. وہ لوگ کون ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے؟ وہ کیا آگے بتایا، فقط آتینا آل ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے آل کہتے ہیں عربی میں فالوورز. آل کے معنی فالوورز. اس میں ابراہیم علیہ السلام کے اگر بیٹے فالوورز ہیں وہ بھی انکلوڈڈ ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں جو ملت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں، ملت ابراہیم کو جو فالو کر رہے ہیں ان کو اللہ نے کتاب دی. جی ان کو کتاب دی اور حکمت دی اور اپنے اور ہم نے ان کو بادشاہت، عظیم بادشاہت دی، ملک. تو یہ سمجھ لیں کہ آج بھی
جو بھی ابراہیم علیہ السلام کی آل ہے، یعنی فالوورز آف ابراہیم، کہتے ہیں نا آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آل ابراہیم اور اوپر فالوورز آف ابراہیم کے. تو ابراہیم اور ان کے فالوورز اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز، تو ان کے کیونکہ اولاد تھی نہیں تو فالوورز آتے ہیں اس میں. اب یہ دیکھیں یہ آیت ہے سورہ ممتحنہ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. تحقیق تم سب کے لیے ابراہیم اور ان لوگوں میں اور وہ جو اس کے ساتھ ہیں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے بے شک ہم تم سے اور اس سے جس کے تم اللہ کے علاوہ بندگی نوکری کرتے ہو بری الذمہ ہیں، ہم تمہارا کفر انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض کی ابتدا ہو گئی یہاں تک کہ تم اللہ اور اس کے واحد ہونے پر ایمان لے آؤ، سوائے ابراہیم کے اپنے باپ کے لیے یہ قول کہنا کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش چاہوں گا اور میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کسی شے کا اختیار نہیں رکھتا. ہمارے رب ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں اور تیری طرف نمائندگی کرتے ہیں اور تیری طرف ہمارا ٹھکانہ ہے. اب دیکھیے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کس مساجد میں کہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہیں؟ مجھے بتائیے آپ کہیں سنا آپ لوگوں نے؟ یہ لکھا ہوا ہے اور قرآن مجید میں یہ واحد پیغمبر ہیں جن کو بائی نیم ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ اسوہ حسنہ آیا ہے. محمد رسول اللہ کے بارے میں جو کہتے ہیں آئے اس میں آئے گی، ابھی کوٹ کروں گا میں، وہاں محمد نام نہیں لکھا ہوا، رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو ہم انڈرسٹوڈ ہے کہ محمد رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، ایک انڈرسٹوڈ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ بائی نیم ڈھونڈیں گے پورا قرآن مجید میں یہ اسوۃ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ آیا. بھئی مذہب ان کا ماننا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ملت مذہب اللہ بتا رہا ہے تو انہی کو تو اللہ اسوہ حسنہ بنائے گا. تو یہاں لکھا ہے قد کانت لکم، تحقیق تم سب کے لیے اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ فی ابراہیم میں والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی کون ہوئے؟ سارے انبیاء ہیں، سارے انبیاء اور وہ لوگ جو ابراہیم کی ملت کو مذہب کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں اس دنیا میں آج، وہ ہیں لوگ. اور وہ اگر کوئی آدمی کہے میں ہوں تو آگے جو لکھا وہ ذرا سوچ لے کیا لکھا ہوا ہے. یہ سب مل کے کہتے ہیں اذ قالوا لقومہم، یہ سب کہتے ہیں اپنی قوم کے لیے انا براء منکم، بے شک ہم سب بری الذمہ تم سب سے، تم لوگ جو جس کی تم بندگی کرو ہم اس سے سب سے بری ہیں. ومما تعبدون من دون اللہ، اور اس میں سے جو ہم بندگی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، تم جو بندگی کرتے ہو اس کے علاوہ ہم اس سے بری ہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم، ہم کفر کرتے ہیں، ہم کافر ہیں تمہارے لیے، تمہارے کافر ہیں اور تمہارے اور ہمارے درمیان ابتدا ہو گئی ہے دشمنی کی. عداوت والبغضاء ابدا، ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یعنی تم واحد اللہ پر ایمان لے کے آؤ. یہاں تک کہ تم جب تک کہ واحد اللہ کو مانو گے نہیں تو تمہارے درمیان ابتدا ہو گئی ہمیشہ کے لیے دشمنی. یہ جو بات میں نے اب تک پڑھی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام جو اسوہ حسنہ ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں جو تمام انبیاء ہیں. اور اگر آپ اپنے کو سمجھتے ہیں
کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور باپ دادا ابراہیم کو مذہب کو مانتے ہیں، تو یہ کہنا پڑے گا آپ کو اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ، بے شک ہم بری الزماں تم سب سے، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس سے جس کی تم بندگی کر رہے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کی بات تم مانتے ہو اس سے ہم بری الزماں ہیں، اللہ کے علاوہ۔ اللہ دیکھیے جب اللہ کہتے ہیں آپ اللہ کو، اب لوگ پتہ ہے کہ اللہ لفظ کو کہتے ہیں، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو ماننے کا مقصد یہ اللہ نے جو آیات میں بات لکھی ہوئی ہے اس کو ماننا، اللہ کو ماننا ہے، جو آیت میں بات لکھی وہ ماننا۔ جب آپ وہ مان رہے ہیں وہ آپ اللہ کو مان رہے ہیں، اب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور آدمی کی بات مان رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بے شک ہم سب بری ہیں اس سے جس سے تم بندگی کرو اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو آپ بات بتا رہے ہیں مجھے اس سے ہم بری الذمہ ہیں، کفرنا، اور ہم اس کے کافر ہیں، کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ یہاں لفظ کفرنا مومنوں کے لیے آ رہا ہے، یعنی وہ کفر کرتے ہیں اور ابتدا ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان، جو تم بتا رہا ہو ہمیں باتیں یہودی نصارہ کی اور اس کی باتیں ہمیں بتا رہا ہو، ہم اس کا کفر کرتے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ابتدا ہو گئی دشمنی کی اور بغض، اور ہمیشہ کے لیے حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک تم اللہ واحد کو مانو، اور اللہ واحد کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی آیت، صرف اور صرف اللہ کی آیت کو مانو، وحدہ۔ اچھا اب یہ ساری بات کے بعد دشمنی جو اللہ نے بتائی ہو گئی ہمارے تمہارے درمیان، اس دشمنی کا ایکسیپشن رکھا ہے، وہ ہے الا قول ابراہیم لابیہ لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، یعنی سوائے یہ دشمنی نہیں ہے، سوائے اس بات کے جو ابراہیم نے قول کہا اپنے باپ کے لیے کہ میں ضرور تیرے لیے مغفرت چاہوں گا، اور میں نہیں رکھتا طاقت اللہ سے سوائے کسی شے کے، یعنی اس بات کی اپنے باپ کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا میں آپ کے لیے مغفرت چاہوں گا، جبکہ انہوں نے کہا تھا میں تمہیں سنسار کر دوں گا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تو انہوں نے کہا میں آپ کے لیے مغفرت چاہوں گا۔ یہ جو بات ہے اس کی ابراہیم کے والد، یعنی اس بات کی آپ دشمنی نہیں کر سکتے، یعنی آپ اپنے باپ سے اگر وہ مشرک ہے آپ اس سے دشمنی نہیں کر سکتے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہہ دیا، کیونکہ آپ نے بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے، تو اس کے لیے اس میں دشمنی نہیں ہے، باقی دشمنی آ گئی۔ پھر ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اور ہم تیرے ہی تجھ پر توکل کرتے ہیں اور تیری طرف نمائندگی کرتے ہیں اور تیری طرف ہمارا ٹھکانہ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی رسول سارے ہو گئے، اور جناب اب یہ یہاں میں جو آپ کو دو آیتیں بتانا چاہوں، ان کے والد کا جو ذکر آ گیا نا بیچ میں، اس سے دشمنی وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ سورہ مریم 19 اس کی 47 آیت ہے، قال سلام، یہ بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام اور اپنے فادر کے لیے، وہ کہتے ہیں اپنے والد سے کہتے ہیں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اس نے کہا تمہارے اوپر سلامتی ہو، ان قریب میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش چاہوں گا، بے شک وہ میرے ساتھ شفقت والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے، میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کو میسج دیا تھا، اور وہ جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا، حدیث پڑھی تھی، تو انہوں نے کہا تھا میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت، وہ بات یہاں پر دوبارہ ریپیٹ کروا رہا ہوں کہ بتانے کے لیے کہ آپ کی اس بات سے دشمنی نہیں ہے، ویسے دشمنی ہو گئی ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے علاوہ جس کی بندگی کرتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بھی اللہ کے علاوہ مشرک مبتلا تھے، تو ان سے دشمنی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ باپ کا ایک بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں پھر سورہ توبہ 9 کی 114 میں وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور ابراہیم نہیں تھا کہ اپنے باپ کے لیے بخشش چاہتا سوائے وعدے کے جو وعدہ اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، پر جب اس کو وضاحت ہو گئی کہ وہ اللہ کے لیے دشمن ہے تو اس نے اس سے بری کر لیا، بے شک ابراہیم ضرور اوزاری کرنے والا بردبار تھا۔ اچھا اب جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ وضاحت ہو گئی کہ جو میرے باپ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے، جب انہوں نے کہا تھا میں تجھے سنسار کر دوں اور آگ میں ڈال دیتے ہیں،
تو وہ اپنے والد سے بری ذمہ ہوئے لیکن دعا کرتے رہے. یہ میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتاؤں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پر لکھا ہے بری، جو لکھا ہے تبرہ منو کا مطلب یہ لوگ کہتے ہیں وہ بری ہوگا اپنے باپ سے نہیں بلکہ اس دعا ہی نہیں کی انہوں نے. سمجھ آ رہی ہے بات کو آپ؟ جبکہ ہم جب صلاح قائم کرتے ہیں تو آپ لوگ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، ربی جعلنی کون پڑھتا ہے اس میں شد میں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ سٹینڈرڈ دعا شد میں اکثر صلات میں قائم کی جاتی ہے. تو یہ جو دعا ہے یہ اپنے والدین کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا. اصل میں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، ایک اور آیت ہے کہ مشرک جو ہوتے ہیں ان کے لیے آپ دعا نہیں مانگ سکتے. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ کنفرم یہ آدمی زندگی میں شرک کرتا رہا اور آپ سے جھگڑتا رہا اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی آپ صلات بھی نہیں پڑھ سکتے اور آپ دعا بھی نہیں مانگ سکتے. تو یہ بار بار جو اللہ قرآن میں یہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ اپنے والد سے کہہ دیا تھا میں آپ کے لیے بخشش چاہوں گا اللہ سے، تو انہوں نے اس بات کی بیس پر اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہی. لیکن یہ بات ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سن نہیں لی. ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے ہدایت پہ نہیں آئے، اس کے باوجود دشمنی نہیں کر سکتے آپ اپنے والد سے، والدین سے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اگر وہ شرک پہ ہیں آپ میسیج دیں، سب کچھ کریں، وہ آپ کو چاہے پتھر ماریں چاہے کچھ کریں، تب بھی آپ دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. اب سورہ الاحزاب 33:21 لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا. تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ میں اور یوم آخرت میں امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھتا ہے. یہاں پر یہ جو آیت ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ کہتے ہیں تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ حسنہ ہے لمن کانا یرجو، جو کوئی اللہ سے امید رکھتا ہے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہے. تو یہ جو آیت ہے نا بہترین اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگی آیت. تو جیسے یہ بات تلاوت کی جاتی ہے تو کہنے لیں اب اسوہ حسنہ کہاں ہے ان کا، کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم سارا اسوہ حسنہ دکھا رہے ہیں قرآن میں. دیکھ رہے ہیں اب تھوڑا بہت نظر آیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت نظر آئی، تو نظر آ رہی نا. تو اب رسول اللہ کا اسوہ حسنہ کہاں ہوگا؟ ہے کون کہہ رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ تھوڑی کہہ سکتے، یہ تو کہیں گے اس کتاب میں، وہ اس میں ڈھونڈیں آپ. یعنی اللہ کے رسول کا اسوہ حسنہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تو آپ میرا لیکچر دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کہتا ہے، میں نے قرآن میں بتایا ان کا اسوہ حسنہ. بہترین نمونہ جو ہوگا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بتائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا آپ بتائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام جو اسوہ حسنہ قرآن میں دیکھ رہے ہیں تو آپ لے کے آئیے، پھر ڈھونڈ کے لائیے ابراہیم علیہ السلام کا کیا اسوہ حسنہ تھا. ہم تو یہاں دکھا رہے ہیں آپ کو قرآن مجید میں کیسے دشمنی ہو گئی، کیا کرنا ہے، اب کس طرح کرنا ہے، سب بتا رہا ہوں نا میں آپ. اسی طرح یہاں لکھا ہوا ہے ممتحنہ 66 لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید. تحقیق تمہارے لیے ان سب میں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ. یہ سب کون ہے؟ تمام رسول. اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کی امید رکھتا ہے اور جو کوئی پلٹ جائے گا بس بے شک اللہ غنی تعریف کے قابل ہے. ابراہیم علیہ السلام بہترین اسوہ حسنہ ہے، قرآن میں ان کے بارے میں ڈسکرائب ہے. میں نے بتایا نا ان کے لیے 7-8 لیکچر ہے میرے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر مختلف سچویشن میں. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ حسنہ قرآن میں ڈسکرائب ہے. تمام رسولوں کا اسوہ حسنہ قرآن میں ڈسکرائب ہے، کسی اور کتاب میں جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر بائبل میں آپ دیکھ کے کہتے ہیں عیسیٰ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، تو کہہ لیں جناب عیسیٰ السلام قرآن میں بھی ذکر آیا، وہاں بائبل میں ذکر آیا، اللہ کا بیٹے وہاں پر ہیں، تو آپ بھی مان لیں اللہ کا بیٹا ان کو. کہ نہیں قرآن نے اس کی توجیہ کر دی، نہیں قرآن نے اس کو صحیح نہیں کہا. تو میں ایسی باتیں بتا سکتا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں ہیں جو آپ جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ بالکل سے میچ نہیں کر رہی ہیں. تو آپ قرآن کی آیت کو مان لیں. یہی چیز بائبل کی بات منوا رہے ہیں عیسیٰ السلام موسیٰ السلام کے بارے میں، اور قرآن میں جی موسیٰ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں. یہ سب بہترین اسوہ حسنہ ہیں. اور محمد رسول اللہ بھی قرآن مجید میں ڈسکرائبڈ ہے، وہ بہترین اسوہ حسنہ ہیں. مگر آپ دوسری کتابوں میں تھوڑی ڈھونڈیں گے. تو سارے جو ہیں لوگ وہ احادیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں یا وہ اور جو ہے وہ بائبل سے بتا رہے ہیں.
اسرائیلیت کہہ کے کہہ رہا ہوں وہاں بائبل میں ہی لکھا ہوا تھا، اور عیسیٰ السلام کے بارے میں یہ، موسیٰ السلام کے بارے میں یہ، اور وہ گوشت کاٹ کے دے دیا موسیٰ السلام نے، پتہ نہیں کیا کر کے دے دیا، اللہ والا بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں بنا رکھی ہیں. وہ اللہ کے علاوہ سب بتا رہے ہیں. اس وجہ سے جو قرآن میں وہ نہیں جانتے آپ. اب سورہ نحل 16 کی 123 ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ اتباع پیروی کر سچے ابراہیم کو ملت مذہب کی، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. بھلا بتائیے عربی میں لکھا ہے ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی تیری طرف. کس کی طرف وحی کی؟ زور سے بولو بھائی. ان کو کیا وحی کی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یہ کہ اتباع کر ابراہیم ملت کی، ملت ابراہیم کی اتباع کر. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھا. آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ بتا رہے ہیں یہ بات کہ محمد رسول اللہ نے کو اللہ نے وحی کر کے کہا کہ اتباع کر، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، تم ابراہیم ملت ابراہیم کی اتباع کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ پرسن سنگولر ایڈریس، وحی، انسپریشن. اور ہم سب جمع میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے سورہ آل عمران 395 قل صدق اللہ، کہو کہ اللہ نے سچ کہہ دیا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم سب اتباع کرو ملت ابراہیم حنیفا کی. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. مجھے بتائیے دو آیتوں میں اوپر نیچے فرق بتائیں. اللہ رسول سے کہتا ہے ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کہی تیری طرف کہ اتباع کرو ملت ابراہیم حنیفا، تم اتباع کرو، فالو کرو ملت ابراہیم حنیفا. وما کان من المشرکین، اور یہاں کہتا ہے ہم سب سے کہتا ہے جمع میں قل صدق اللہ، کہو اللہ نے سچ کہہ دیا. یہ اللہ کو کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ کہو اللہ نے سچ کہہ دیا؟ اس لیے کہ آپ اتباع نہیں کر رہے ملت ابراہیم کی. تو پھر کہتا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اتباع کرو ملت ابراہیم حنیفا کی. کہو کہ اللہ نے سچ کہہ دیا. ایک جگہ کہتے ہیں رسول کہ ہم نے وحی کی کہ اتباع کر ملت ابراہیم کی، اور ہم سب کو کہا کہ اللہ نے سچ کہہ دیا. کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ جو اللہ کو کہنا پڑ رہا ہے قل صدق اللہ، کہو کہ اللہ نے سچ کہہ دیا. فاتبعوا ملت ابراہیم، تم سب اتباع کرو ملت ابراہیم کی، مذہب کی. یہ سوچیے آپ، یہ آیتیں کیوں کہنے کی اللہ ایسی لفظ ہی کہتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ دور دور تک نہیں ہے کہ ہم ملت ابراہیم حنیفہ کے مذہب کو فالو کرنے آئے. ہے ہی نہیں ہمارے مذہب میں، ہماری کنسپٹ ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی بتائے تو دشمن، یقین کریں، کیونکہ محمد رسول اللہ سے دشمنی کی، اور قرآن میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ہم دشمنی کر رہے ہیں. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے اور ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، وہ کہہ رہے، اللہ کہتا ہم بری ہیں تم سے، ہم کافر ہیں تمہارے، یہاں تک کہ تم اللہ اس کے رسول کی اتباع کرو، یہاں تک کہ تم اللہ واحد کو مان جاؤ. تو یہ جو اللہ کہہ رہا ہے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ کا مقصد ہی یہی ہے، کہو کہ اللہ نے سچ کہہ دیا کہ تم اتباع کرو ملت ابراہیم حنیفہ کی. اور ثم اوحینا الیک، ہم نے وحی کری تیری طرف کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ. یہ دو آیتیں سوچنے والی ہیں. ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اتباع کرو وحی کر کے، اور پھر ہم سب سے کہا کہ اللہ کہتا ہے، سچ بولتا ہے، حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے کہ تم ملت ابراہیم کا حنیفہ کو فالو کرو. یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ ہم نہیں کر رہے، ہمارے کانسیپٹ ہی نہیں ہے بھائی، ہم کچھ اور بتائے چلے جا رہے ہیں. ہمارے پوری زندگی آپ جس کو فالو کر رہے ہیں دور دور تک قرآن میں نہیں لکھا ہوا. جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ملت ابراہیم کو فالو کرنے کا دور دور تک پتہ ہی نہیں ہے. آپ نماز میں کنٹینیوس نان سٹاپ آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سیدھے راستے پہ نہیں ہیں، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہو اہدنا الصراط المستقیم. سورہ فاتحہ ہر نماز میں 4 رکعت میں چاروں میں فاتحہ پڑھ رہے ہیں. آپ کچھ نہیں پڑھ رہے وہ الگ بات ہے، لیکن بیسکلی 4 پڑھ رہا ہے. جو امام تو 4 پڑھ رہا ہے نا، تو جو فاتحہ پڑھ رہا ہے وہ امام، اس میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے. وہ کنٹینیوس نان سٹاپ تا قیامت تک، جب تک زندہ ہے وہ، اس کو یہی کہنا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم کہنے کے بعد
اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب اگر قرآن میں دے تو آپ دیکھیں کیسے دیتا ہے. سورہ الانعام 6 کی 161, قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہہ دے کہ بے شک میرے رب نے میری ہدایت سیدھے راستے کی طرف کی, دین فیصلہ جو قائم ہے سچے ابراہیم کی ملت مذہب کی, اور وہ مشرکوں میں سے میں نہیں تھا. کتنی دفعہ آپ کہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم, اور یہ جواب قل اننی ہدانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے سے کہلوا رہا ہے, کہو کہ بے شک مجھے ہدایت مل گئی سیدھے راستے کی طرف, دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ, وہی ملت مذہب ابراہیم کا جو حنیف سچا تھا. وما کان من المشرکین, اور مشرکین میں سے وہ نہیں تھا. کیوں کہلوا رہا ہے یہ بات؟ یہ ہدایت آپ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو ہدایت جب ہی ملے گی جب آپ ملت ابراہیم حنیفہ سچے کی ملت کو فالو کریں گے, اور وہ بھی آپ کی ذمہ اگر نہیں کریں گے تو آپ یہ تلاوت کر لیں, خالی صرف تلاوت کے لیے آپ کے لیے. مگر اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ اگر یہی مذہب ہے ملت ابراہیم کو فالو کرنا, تو یہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہلوائے گا رسول کے ذریعے, کہو کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. کہہ دے بے شک مجھے ہدایت مل گئی رب کی طرف سے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. کیا ہے؟ دین جو قائم ہے, وہ لانا نہیں ہے, کہیں نہیں لانا. مکہ میں جائیں آپ دیکھ لیں, قائم ہے, مقام ابراہیم قائم ہے, کوئی چیز لانا نہیں ہے. دین قیما ملت ابراہیم, دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین, اور مشرکین میں سے نہیں تھا. آپ لا رہے ہیں اسلام, پتہ نہیں کیا لا رہے ہیں. وہ میں نے بتا دیا امتن قانت للہ تھا ابراہیم علیہ السلام, تو وہاں آپ جا کے دیکھ لیں. آپ اگر جو نہیں گئے جا کے دیکھیں, میں نے کہا ہر دروازے پہ جا کے بیٹھ کے دیکھیں, ہر آدمی کی شکل دیکھیں جب داخل ہوتا ہے, اس کی شکل دیکھیں کیسے داخل ہوتا ہے. اب اللہ کے گھر حرام میں, مسجد حرام میں روتا ہوا, گر گڑاتا ہوا, لرزتا ہوا, یہاں کے ایگو اور انائے دکھاتا ہے. کیوں؟ وہ ابراہیم کا دین قائم ہے, اور کروڑوں لاکھوں آدمی آئے. یقین کریں میں تو 30 دفعہ جا چکا ہوں, عمرہ بھی کیا ہے میں نے, اعتکاف بھی کیا ہے, حج بھی کیا ہے 2 دفعہ, مگر میں نے وہاں پر آج تک اس مسجد حرام کے اندر کوئی اوٹ پٹانگ بات نہیں دیکھی. میجورٹی میں کہتا رہا ہوں نا, ویسا سسٹم ہی نہیں ہے. اور پتہ مسجد حرام میں کون پڑھ رہا ہے نماز؟ بتائیں آپ. عربs پڑھ رہے ہیں, عربs پڑھ رہے ہیں. پوری دنیا کا انسان کھڑا ہوا ہے, پوری ورلڈ, پوری دنیا کا ہر آدمی مسجد حرام میں ہر وقت ہے, صلاۃ قائم کیا ہوا ہے. اس مسجد حرام کی جو نمازی ہیں وہ کون ہیں؟ پوری ورلڈ سے بتا رہا ہوں, پوری ورلڈ. سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جہاں کا وہاں کا آدمی نہیں کھڑا ہوا اس مسجد حرام میں 5 ٹائم نماز میں, اور ایک سو آواز نہیں کر سکتا کوئی. میں ٹوپی نہیں پہنی, نہیں ٹانگیں ایسے کھڑی کی ہے, ویسے ایک لفظ نہیں بول سکتا وہ, ایک لفظ. جیسے کرنا ہے جیسے کھڑے ہو, جیسے بیٹھنا ہے بیٹھو, مگر ایک لفظ نہیں بول سکتے. اتنی دہشت ہے وہاں پر. تو وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب قائم ہے وہاں پر, جا کے دیکھ لیں. آگے کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہتے بے شک میری صلاح, میری نماز, میری تنہائیاں, مناسک, میری زندگی, میری موت اللہ رب العالمین کے لیے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور مجھے اس کے ساتھ امر کیا گیا, اور میں سب سے پہلا مسلم سر تسلیم خم کرنے والا ہوں. یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں, یہ فرسٹ ایڈریس ہی محمد رسول اللہ کو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. فرسٹ ایڈریس ہی وہ ہیں کہ بے شک میری یہ بات کانٹیکسٹ جو آیت کا ہے, یہ 161, 162, 163 کنٹینیوٹی میں. تو پہلے تو یہ کہا کہ ہدایت کیسے ملے گی؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, کہہ دو بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دی. سیدھا راستہ کیا ہے؟ ملت ابیکم دینن, دین جو قائم ہے, دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ, دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ, وما کان من المشرکین, اور مشرکین میں سے نہیں تھا. قل ان صلاتی, کہو بے شک میری نماز, ونسکی میری تنہائیاں یا میرے مناسک, ومحیایا میری زندگیاں, ومماتی میری موت, للہ رب العالمین اللہ جو پرورش کرنے والا اس کے لیے ہے, لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وبذالک امرت اور مجھے عمر کیا گیا, وانا اول المسلمین میں پہلا مسلم ہوں, سر تسلیم خم کرتا ہوں. تو یہ بات آپ سوچئے کہ یہ ہدایات
جب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم قل اننی ہدانی، کہہ دو بے شک مجھے ہدایت مل گئی ربی میرے رب سے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. آپ 5 ٹائم کہہ جا رہے ہیں اور آپ ملت ابراہیم کو مان نہیں رہے، تو کیسے اس سے ہدایت ملے گی آپ کو؟ یہ بتا رہا ہے صراط مستقیم جو ہے وہ دیناً قیام ملت ابراہیم، سیدھا راستہ وہی ہے جو دین جو قیام ہے ملت ابراہیم حنیفہ. جو آپ مانگ رہے ہیں واٹ از دا اسٹریٹ پاتھ، دا اسٹریٹ پاتھ اسٹیبلش آف دا مذہب اور دا ریلیجن آف دا ابراہیم، یہ اسٹیبلش ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، جا کے دیکھ لیں سورہ بقرہ 2:130. اور یہ باتیں قرآن مجید میں یہ آیتیں لکھی ہیں بار بار ملت ابراہیم کے ساتھ، آپ دیکھیں کتنی بحث ہے. البقرہ 2:130 میں دیکھیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور جو کوئی ابراہیم ملت مذہب کے بارے میں نفرت کرتا ہے سوائے جس کا نفس بے وقوف ہے، اور تحقیق ہم نے اس کو دنیا میں چنا اور بے شک وہ آخرت میں صحیح کرنے والوں میں سے. یہاں اللہ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کوئی اس دنیا میں ابراہیم کی ملت کے بارے میں نفرت کر رہا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو دین جو قائم ہے اس مذہب کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے اس مذہب کو جو اللہ کہہ رہا ہے قائم ہے، اس سے نفرت کر رہا ہے. یہودی نصارہ تو کر ہی رہے، یہ تو کنفرم بات ہے، اور جو بھی کرے سوائے وہ کر سکتا ہے جو بے وقوف ہے. یہ لکھا ہوا ہے سوائے جس کا نفس بے وقوف ہے، یہ لکھا ہے الا من سفیہ نفسہ، جا کے دیکھ لیں ڈکشنریز میں. سفیہ اس کا بے وقوف کہتے ہیں، بے وقوف آدمی ہے، بے وقوف ہے، عقل نہیں رکھ رہا، عقل سے کام نہیں لے رہا، کہ بے وقوف ہے سوائے اس کا نفس بے وقوف ہے. اور کہ ہم نے اس دنیا میں اس کو چنا ابراہیم علیہ السلام کو، اور بے شک وہ آخرت میں صحیح کرنے والوں میں سے تھا. تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس کو ابراہیم علیہ ملت ابراہیم کو فالو کرنا ہے. اور یہ آگے اس کو بتا دیا کیسا ہونا چاہیے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اور کون ہے سب سے زیادہ اچھے فیصلے میں، جس نے اللہ کے چہرے ذات کے لیے سر تسلیم خم کیا اور احسان کرنے والے میں ہو، اور سچا ابراہیم کی ملت کی اطاعت کرے، اور اللہ نے ابراہیم کو دوست پکڑا. یعنی ایسا کون ہے، اللہ کہہ رہا کون ہے سب سے زیادہ اچھے فیصلہ، سب سے، میں نے کہا نا دین، دیکھیے لکھا ہے نا دیناً ممن، دین کا مطلب فیصلہ، کون ہے سب سے اچھے فیصلے میں، اس میں جو سر تسلیم کم کرتا ہے اپنے وجہ اللہ کے لیے، اور وہ محسن احسان کرنے والا ہے، اور ملت ابراہیم کو اتباع کرتا ہے، وہ بہترین شخص ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے کون ہے وہ، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا اللہ نے اس کو خلیل، دوست بھی بنایا، دوست بھی پکڑا. یہ ساری باتیں کتنی دفعہ دیکھی آپ کے سامنے ملت ابراہیم آ چکا ہے، یعنی کنٹینیوس ایسا لگ رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اور ایسا لگتا ہے جیسے ہے ہی نہیں. اب یہ کچھ آیتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب وہ رفع کر رہے تھے قواعد، پیچھے پڑھا تھا ہم نے قواعد کی، جب رفع کر رہے تھے یعنی جو قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، ان کے لیے گھر کی جو طہارت کر رہے تھے، تو جب انہوں نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہم سے قبول کر لے اور تو سننے والا. تو اسی کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں البقرہ 2:128 اور 129، یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا کر رہے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے رب ہم کو بنا دے دونوں کو مسلم تیرے لیے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت مسلم بنا امت تیرے لیے، وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہم کو ہمارے مناسک دکھا اور ہمارے اوپر لوٹ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا مانگ رہے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو مسلم بنا تیرے لیے، اللہ کا سر تسلیم خم کردہ بنا، اللہ کا سر تسلیم خم کردہ بنا تیرے لیے دعا مانگ رہے ہیں. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، خلیل ہیں، دوست ہیں، امام ہیں، اور مقام ابراہیم اللہ گھر میں اتنی بڑا آنر کے بعد بھی وہ کیا مانگنا ہے کہ ہم دونوں کو مسلم بنا تیرے لیے، یعنی مسلم سر تسلیم خم کرنا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، جو میں نے کہا تھا انہوں نے اللہ سے سوال کیا تھا سر تسلیم خم کر، تو انہوں نے کہا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں رب العالمین کے لیے. کہا تھا نہیں کہا تھا آپ نے پرسرا، لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں ہم دونوں کو سر تسلیم خم کردہ بنا تیرے لیے. تو اللہ تعالیٰ سمجھیے کہ مسلم ہونا
صحیح معنوں میں اللہ کے لیے سر تسلیم خم کرنا آسان ہے، مگر آدمی کرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایگو اتنی زیادہ ہے جو شیطان نے دکھائی کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس کی ججمنٹ کو غلط سمجھتا ہے. سمجھ رہے بات کو آپ؟ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم دونوں کو مسلم بنا تیرے لیے. یعنی کہنے کے باوجود پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم بنا. انا اسلم، انہوں نے کہا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. جو آیت پڑھی تھی انہوں نے کہا تم سر تسلیم خم کرو، انہوں نے کہا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، مگر یہاں کہتے ہیں دونوں کہ ہم دونوں کو مسلم بنا تیرے لیے. اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ذریت کو مسلم بنا آپ، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بنائیے ذریت کو بھی مسلم اپنے لیے. تو کون سے مسلمان کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ بات ہو رہی ہے اللہ کے مسلم. یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے مسلم بنا اور ہماری ذریت کو بھی اللہ کے مسلم بنا. یہ دعا وہ مانگ رہے ہیں کہ وہ بنا، اللہ بنائے. بے شک تو توبہ قبول کرنا رحمت والا ہے. اب آگے دیکھیے دوسرا دعا سنیں آپ. کنٹینیوٹی 129 ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے رب مابوس کر دے ان میں رسول انہی میں سے، وہ تلاوت کرے گا ان کے اوپر تیری آیات اور علم دے گا ان سب کو کتاب کا اور حکمت کا اور تزکیہ کرے گا. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو طاقتور ہے، حکمت والا ہے. یہ بھی دعا کون مانگ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اے رب. ابھی آپ سنتے آئیے آیت، بہت دفعہ سنی ہوگی آپ نے، لیکن ابھی پڑھوں گا میں آپ کو بالکل لگے پہلی دفعہ سن رہے ہیں. بہت دفعہ سنی ہوگی آپ نے آیت، لیکن میں جب آپ کو اس کی وہ بتاؤں گا ایک بات تو آپ کو لگے یہ پہلی دفعہ سنی. وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب ان لوگوں میں انہی میں رسول کو اپوائنٹ کر دے، مقرر کر دے، مابوس کر دے، انہی میں رسول، انہی میں سے. وہ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتی کا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ آیت تلاوت کرے گا. کون؟ رسول ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام آیت تلاوت کرے گا. صحیح، کوئی غلط بات ہے؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کا علم دے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ رسول کس کا علم دے گا؟ بتائیں بھائی، صحیح بتائیں آپ. دیکھیں سوچ لیں، اگر یہ رسول آپ مانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم دیں گے کتاب کا، تو یہ کہہ کون رہا ہے؟ ان کو نہیں پتہ تھی کتاب؟ ان کو پتہ تھی کتاب ہے؟ کون بولا؟ انہیں کیسے پتہ ہو سکتی ہے صاحب؟ یہ تو 14 سال پہلے آئی ہے. اچھا انہوں نے ایسی ہوا مار دی، ایسی ہوا مار دی کتاب کا. آیت تلاوت کرے. آیت کہاں لکھی ہوئی؟ یہیں ہے نا آیتیں. نہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ پڑھتے اور سمجھتے تھوڑی ہیں. ہمارے باپ دادا ابراہیم، ان کے مذہب کو ہم فالو کریں، وہ کتاب ان کے پاس تھی نہیں. ہم کتاب کے ہیں فالوورز. آل ابراہیم کو اللہ نے حکمت دی اور بادشاہ دی. فالوورز ابراہیم کے پاس کتاب ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس کتاب نہیں تھی. وہ کہہ رہے ہیں مابوس کر دے ان میں رسول جو تیری آیات تلاوت کرے گا اور اس کتاب کا علم دے گا، جس کتاب کو خود جانتے تھے وہ. یہ کیا کر لیا؟ ان کو کتاب ہی نہیں تھی، ان کے پاس کتاب ہی نہیں تھی. ہمارے پاس کتاب بھی ہے، ہم سمجھ بھی نہیں رہے. اور مطلب میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو نہیں لگے گی آیت. 50 دفعہ پڑھی آپ نے یتلو علیہم آیاتی کا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ وہ آیت تلاوت کریں گے. کیا کون رہا ہے؟ اس کو اہمیت نہیں دے رہے آپ. جو مطلب اب میں مثال کے طور پہ، میں ایک مثال انسان کے طور پر میں دعا مانگوں فرض کریے، اور مجھے کتاب نہیں، میں دعا مانگ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کتاب کا علم دے دے، اور مجھے کتاب خود جانتا نہیں ہوں. ابراہیم علیہ السلام ضرور جانتے تھے ڈیفینیٹلی کتاب، کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہے. اور انہوں نے پہلے کہا یتلو علیہم آیاتی کا، وہ تلاوت کرے گا تیری آیات. تو وہ آیت بھی جانتے تھے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور علم دے گا کتاب کا اور حکمت کا علم دے گا، حکمت بھی جانتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ تزکیہ کر دے گا لوگ. یہ سارے کام ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ان کو آپ نے سرے سے مائنس کر دیا. نہ انہیں کتاب پتہ تھی، نہ انہیں علم تھا. اور صلاۃ میں پڑھ رہے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، مقام ابراہیم مصلی وہاں قائم ہے. اور ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ربنا وتقبل دعا. انہیں صلاۃ کا قرآن، صلاۃ میں کیا پڑھتے ہیں آپ بھائی؟ کیا صلاۃ میں یہ ہوتا ہے کہ او اللہ تعالیٰ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، میں ذرا ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس طرح پڑھ رہا ہے.
آپ آیتیں تلاوت کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے. صلاۃ ہے ہی اللہ کی آیتیں تلاوت کرنا. صلاۃ میں اپنی مرضی سے کچھ تھوڑی کہہ سکتے ہیں آپ. تو ابراہیم علیہ السلام ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دیکھیں آگے آ جائے گا، آگے لکھا ہوا ہے سورہ ابراہیم 40-41. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے رب مجھے صلاۃ پہ قائم کر دے، میری ذریت کو صلاۃ پہ قائم کر دے. اے ہمارا رب میری دعا قبول کر لے. اے ہمارا رب حساب کے قائم ہونے والے دن میں میری اور میری والدین اور مومنوں کی مغفرت کر دے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. وہ صلاۃ پہ قائم اگر کروا رہے ہیں تو انہیں صلاۃ پتہ ہونی چاہیے. یہ تھوڑی ہے صلاۃ پتہ ہی نہیں انہیں، صلاۃ میں تلاوت کیا کرنی انہیں نہیں پتہ. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے باپ دادا ہیں، ان کے مذہب کو میں فالو کرنے آیا ہوں اور میں کہوں انہیں صلاۃ نہیں پتہ تھی. میرے باپ دادا ہیں، میرے مذہب خود ہیں، اور وہ کہیں ربی جعلنی مقیم، انہیں کیا صلاۃ کیا ہوتی ہے؟ 50 پڑھ رہے تھے وہ تو 50 پڑھ رہے تھے، 5 پڑھ رہے تھے. بھائی میں تو جانتا ہوں، میں تو اس آیت کو بلیو کرتا ہوں جیسے میں تلاوت مسجد حرام میں نماز قائم اور آج قائم ہے، ایسی ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی، ایسی میں کہہ رہا ہوں. یہی کہہ رہے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے رب مجھے صلاۃ پہ قائم کر دے اور میری ذریت کو صلاۃ پہ قائم کر دے اور میری دعا قبول کر لے. یہ میرے باپ دادا ابراہیم کی دعا ہے. اور کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے رب میرے والدین کی مغفرت کر دے اور مومنوں کے لیے مغفرت کر دے یوم جب حساب کا دن قائم ہوگا. اور پھر دیکھیے آگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی ذریت سے تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا ایسی وادی کے ساتھ جو غیر زرعی ہے، اے ہمارے رب تاکہ یہ صلاۃ نماز قائم کریں، پس لوگوں کے دل ان کی طرف خواہش مند کرنے والے بنا دے اور ان کو پھلوں میں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں. یہ بات ابراہیم علیہ السلام اپنے جانے سے پہلے اپنے ذریت کو ٹھہرا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی، ایسی وادی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی جہاں کوئی اگتا نہیں ہے. یعنی وہ وادی کون سی ہے؟ صفا مروہ. وہاں اس کے نزدیک بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے پاک گھر کے پاس. محرم گھر جو ہے اس کے نزدیک جو وادی ہے جہاں کوئی اگتا نہیں ہے وہ صفا مروہ ہے. وہاں پر ذریت کو ٹھہرایا جائے تاکہ وہ کیا کریں؟ صلاۃ قائم کریں. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اس میں بھی یہ بتا رہا ہے کہ وہ میں صلاۃ قائم. تو وہ جو انہوں نے کہا رسول محبوس کر دے، ان پر تیری آیت تلاوت کرے گا. وہ آیت جانتے تھے تو آیت کی تلاوت کی، کتاب جانتے تو کتاب کی بات کی. اور یہی بات ہے. پھر آگے جناب ایک اور ہے شورا کے اندر 26, 78, 79, 80 سب دعائیں. یہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یاد کیوں کرنی ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ملت ہے جس کو فالو کرنا ہے. الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے تخلیق کیا پھر اسی نے مجھے ہدایت دی. یعنی مجھے تخلیق کیا اور پھر مجھے ہدایت دی. کون دے رہا ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں بس وہ مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے زندہ کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہی ہے جس نے مجھے امید ہے یہ کہ وہ فیصلے کے دن میری خطاؤں کی بخشش کر دے گا. آپ یہ آیت اگر یاد کرتے ہیں، آیتیں یاد کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، یہ آپ نہیں بول رہے، یہ ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں. اگر میں یہ پڑھ رہا ہوں الذی خلقنی فہو یہدین، تو یہ بیسیکلی اللہ کا کلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے. تو اگر میں یہ کہوں الذی خلقنی فہو یہدین تو یہ میرا قول نہیں ہو جائے گا، میرے یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کہہ رہے ہیں. تو میں اس سنت میں اگر یہ بات تلاوت کر رہا ہوں ان کی مذہب سمجھتے ہوئے کہ یہ طریقہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام میرے لیے ذریعہ بن رہا ہے شفاعت کا. یہ یاد رکھیں آپ، یعنی کہ آپ کسی بھی رسول کی دعا تلاوت کرتے ہیں جیسے ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، تو میں کہہ رہا ہوں اے رب مجھے مسلم بنا دے تیرے لیے. تو میں خود نہیں، میری الفاظ نہیں ہے
یہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں, اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں, تو اس کے ذریعے مجھے شفاعت ہو جائے گی. اب ایک پیج رہ گیا ہے, بس میں یہ ختم کر دوں. سورہ شورہ 26 83 سے 86. ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعل لی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین. میرے رب میرے لیے حکومت عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر, اور میرے لیے زبان کو بعد والوں کے لیے سچا بنا دے, اور مجھے نعمتوں والی جنت باغ کا وارث بنا دے, اور میرے باپ کے لیے بخشش کر دے, بس بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا. یہ جو ہے نا, میرے رب میرے لیے حکومت عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے, یہ سب ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں دعا کہ میرے رب میرے لیے حکومت عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر دے. صحیح کرنے والے یعنی ہم صحیح نہیں کر رہے, وہ صحیح کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ صحیح کرتے ہیں, وہ صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر دے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, اور بنا دے زبان کو سچا دوسروں میں. یہ جو قرآن کی آیت آپ سنتے ہیں عربی کے اندر اور پھر اس کے ساتھ ترجمہ سنتے ہیں, اس کے اندر سے ایک سینس آتا ہے, اسپرٹ, ایسنس ہے, اسپرٹ ہے, وہ سچی بن جائے آپ لوگوں کو, یعنی آپ کو سچ سمجھیں, یہ نہ لگے جھوٹ. یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کا تلاوت کرنے والا یا آیت کی انڈرسٹینڈنگ بتانے والا, اس کو لوگ عموماً جادوگر کہتے ہیں, یا یہ کہتے ہیں یہ آدمی بیتوکا آدمی ہے اور یہ جادو کر رہا ہے, سحر کر دیتا ہے. یہ قرآن میں بہت جگہ لکھا ہوا ہے کہ سحر کر رہا ہے, جادو کر رہا ہے, یہ اس سے پتہ نہیں کہاں سے آگے پیچھے آیتیں نکالے. کوئی طریقہ تھوڑی ہے, طریقہ جو سنتا آ رہا ہے وہ طریقہ اور ہے, تو وہ اس لیے کہتے ہیں یہ. تو وہ کہہ رہا ہے یہ زبان کو سچا کر دے, یعنی قرآن کی آیت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ زبان عربی زبان ہے, اس کا ٹرانسلیٹڈ فارم میں ساتھ میں پڑھ رہا ہوں, تو وہ اس کا سچا کر دے دوسروں میں. وَاجْعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, اور مجھے نعمتوں والی جنت باغ کا وارث بنا دے. وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ, اور میرے باپ کے لیے بخشش دے, بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا. تو بس میں یہ اس کے ساتھ ختم کرتا ہوں. آپ میں سے جو حضرات سوال کرنا چاہیں گے انشاءاللہ ضرور سوال کا جواب دوں گا میں, اور جو طریقہ کار ہے یہ بتا دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا یہ پورا واز سنا الحمدللہ بڑا روح پرور تھا. اس میں سورہ حج کے سلسلے میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے دماغ میں کہ اس کی 26ویں آیت جس وقت ہم پڑھتے ہیں تو وہاں غالباً انتباہ ہے کہ ابراہیم کو کعبے کی جگہ دکھائی گئی. کیا اس سے پہلے ابراہیم کا کوئی اور کعبہ تھا؟ نہیں, نئے کعبے کی لیے لایا گیا نہیں. وہ جو قرآن میں جو میں نے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَّهِّرْ بَيْتِي, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کی گھر کی. ہاں وہ سمجھ گیا, نشاندہی کری, تو آپ کا مقصد ہے کہ اس سے پہلے ان کا کوئی اور قبلہ تھا یا کعبہ تھا, واٹ ایور. ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیت المقدس جروسلم جو ہے وہ پہلا شد کعبہ تھا, یا پتہ نہیں اس طرح کی بات ہے. تو یہ بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی, ان کو نشاندہی کی, تو گھر تو وہاں موجود تھا. دیکھیے میں ابھی اس آیت میں بتاؤں, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, ہم نے جگہ کے بیت کے گھر کی نشاندہی کی. اللہ تشرک بی شیئا, یہ کہ تم کسی کا کوئی شریک نہیں کرو. وَطَّهِرْ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ, تو یعنی ان لوگوں کے لیے گھر کو نشاندہی کی گھر کی, اور گھر کی ذکر بھی کیا ہوا ہے, گھر بھی ہے, اور لوگ طواف بھی کر رہے ہیں, قیام بھی کر رہے ہیں, رکوع بھی کر رہے ہیں, سجود کا, ان لوگوں کو میرے گھر کو طہارت کرو. تو یعنی وہ گھر موجود تھا, لوگ طواف بھی کر رہے تھے, قیام بھی کر رہے تھے, رکوع بھی کر رہے تھے, سجود بھی کر رہے تھے. اس طرف پوائنٹ آؤٹ کرایا گیا اس بات کی طرف کہ لوگوں کے لیے میرے گھر کو طہارت کرو, یہ ہے اس میں وہاں بات, یہ نشاندہی کی گھر کی نشاندہی کی. لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک اور آیت ہے قرآن کی 6 کی آیت میں, آپ لکھ لیں اگر آپ لکھنا چاہیں, سورہ الانعام 6 اس کی 83 آیت. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وہ تھی ہماری حجت, اللہ کہتا ہے وہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اپنی قوم کے اوپر استعمال کرنے کے لیے بتائی, یعنی اللہ نے ہماری حجت تھی. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ, وہ تھی ہماری حجت جو ہم نے دی ابراہیم کو اوپر اس قوم کے. اچھا وہ حجت دیکھیے کیا ہے, وہ میں بتاتا ہوں. وہ آپ جائیں گے
سورہ الانعام 6 اس کی 75 76 اور 77. وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہماری حجت یاد ہے کہ اللہ نے ہماری حجت دی ابراہیم کو جو اپنی قوم کے اوپر استعمال کرنے کے لیے. اور یہاں کہتا ہے اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اچھا اب یہ بات ذرا یاد رکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے کیونکہ یہاں لکھا ہے دیکھیے آگے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. پر جب اس پر رات ڈھلی تو اس نے سیارہ دیکھا تو اس نے کہا یہ میرے رب ہے. پس جو وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا میں غروب والوں کے ساتھ محبت نہیں رکھتا. اچھا اگر یہ بات میں سمپل یہ بات پڑھوں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے کہ یہ میرا رب ہے یعنی سیارہ پلانٹ یہ میرا رب ہے اور جب وہ غروب ہو گیا تو کہنا میں غروب ہونے والے سے محبت نہیں رکھتا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اس کو رب مان رہے ہیں. اپیرنٹلی پڑھنے سے یہ لگ رہا ہے نا بھائی, لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ پہلے جو میں نے آیت پڑھی نا وہ اللہ کی حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو دی اپنی قوم کے اوپر یوز کرنے کے لیے. یہ بات اللہ ابراہیم علیہ السلام سے کہلوا رہا ہے یہ بات, کیونکہ آگے دیکھیے میں بتاتا ہوں. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین. پر جب اس نے روشن چاند دیکھا تو اس نے کہا یہ میرا رب ہے, یہ میرا رب ہے. جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا اگر میرا رب میری ہدایت نہیں کرتا تو ضرور میں گمراہوں میں سے جاؤں گا. تو یہ رب کون ہے؟ تو اس کے معنی رب پتہ ہے. تو یہ جو آرگیومنٹس ہیں یہ اللہ کی حجت تھی ابراہیم علیہ السلام کو دی اپنے قوم کے اوپر استعمال کرنی. یہ نہیں کہ وہ اس کو بلیو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آگے آ گیا قال لئن لم یہدنی ربی کہ میرا رب اگر مجھے ہدایت نہیں دے گا لأکونن من القوم الضالین تو میں ضرور گمراہوں میں سے جاؤں گا. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب معلوم تھا اور اللہ تعالیٰ شروع میں کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم کو آسمانوں کی بادشاہت دکھائی. تو وہ آرگیومنٹ ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. تو ابراہیم علیہ السلام کو حجت دی اپنی قوم کو کے اوپر استعمال کرنے کے لیے. ہاں یہ قوم جو ہے لوگ جو ہیں تو ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگ سیارے کی کو مان رہے ہیں پھر چاند کو مار رہے ہیں. چاند کو تو مان رہے ہیں نا, پتہ ہے نا آپ کو چاند کیسے مانتے ہیں. پھر سورج بھی تو ایک طرح کا انسان کی سورج کی شعائیں ہیں اور سورج سے یہ ہوتا ہے سورج بہت چیز ہوتی ہے. وہ اللہ نے مخلوق خلقت بنائی ہے انسان کے لیے لیکن وہ کوئی خدا یا کوئی وہ رب نہیں ہے, پرورش نہیں کر رہا. تو یہ جو آپ جو سوال کر رہے ہیں اس کے کانٹیکس میں بتا رہا ہوں کہ ایک تو ان کا قبلہ دوسرا نہیں تھا, وہ تو گھر وہی تھا اور گھر کی جو ان کو دکھایا گیا اسی میں جواب ہے کہ وہ لوگ جو قیام کر رہے ہیں رکوع کر رہے ہیں سجود کر رہے ہیں اسی وقت ان لوگوں کی طہارت کرنی ہے. ان کے گھر ان کے ذہن پاک نہیں ہے اللہ کے گھر کے بارے میں. اور یہاں پر بھی یہ لکھا ہے کہ جب وہ چاند جب سیٹ ہوا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے اور پھر یہ کہا کہ اگر میرا رب میری ہدایت نہیں کرے گا تو میں ضرور گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اس کے معنی ان کو رب معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم کو آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت اور یقین کرے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ وہ یقین کرے. تو اس کے معنی یہ بات قطعی طور پہ ایسا نہیں کہ وہ پہلے وہ کیونکہ اللہ بار بار کہتا ہے قرآن میں مشرک نہیں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اگر یہ باتیں قرآن میں یہ لکھی ہے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی حجت تھی جو اللہ نے دی ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے کہ سیارہ میرا رب ہے, چاند میرا رب ہے. اور پھر سورج جب آگے سورج کا بھی ذکر ہے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون. بس جب اس نے روشن سورج دیکھا تو اس نے کہا یہ میرا رب ہے زیادہ بڑا ہے. بس جب وہ غروب ہو گیا اس نے کہا اے میری قوم بے شک میں اس شرک سے بری ہوں جو تم کرتے ہو. تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس چیز کے بلیور نہیں تھے بلکہ یہ حجت تھی اللہ نے دی تھی ان کو استعمال. تو آگے لکھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بے شک میں اپنے چہرہ کو سچا
ہو کر اس کے چہرے کی طرف کر لیتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کی فطرت بنائی اور میں مشرکوں میں سے نہیں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کوئی دوسرا نہیں تھا, یہی قبلہ تھا جو مسجد حرام ہے جو طہارت کرنے کا. اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو حجت ہے یہ اللہ نے دی تھی ان کو استعمال کرنے اپنے قوم کے لیے, کہ سیارے کو لوگ مانتے ہیں, چاند کو مانتے ہیں اور سورج کو مانتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آرگیومنٹ دلوا کے اور اللہ نے اپنی طرف ہی ہدایت دلوائی. جی وعلیکم السلام. جی یہ صحیفوں کا سنتے آ رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے, تو وہ صحیفے کہاں ہیں؟ اچھا, قرآن مجید میں دیکھیں آپ, جو میں ابھی ایک آیت پڑھ رہا تھا جب کہا تھا کہ جب رسول کو اپوائنٹ کر دے, ربنا وابعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب, تو انہوں نے تو کتاب کا ذکر کیا. تو ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے قرآن مجید میں صحیفوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت بتاتا ہوں آپ کو جہاں صحیفوں کا ذکر آیا. نجم 53 اور آیت نمبر ہے 36 اور 37. ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا, کیا نہیں وہ پیشنگوئی کیا گیا اس کے ساتھ جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفے صفحات میں ہے جو اس نے پورے کیے. یہ اتنی سی بات لکھی ہوئی ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے, یہ بات اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کہہ رہا ہے کہ ان کو اس بات کی پیشنگوئی نہیں کی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور جو ابراہیم کے صحیفوں میں ہے. یہاں یہ اتنی سی بات لکھی ہوئی ہے. اس کے معنی موسیٰ کے بھی صحیفے ہو گئے, ابراہیم کے بھی صحیفے ہو گئے, ہے نا. ایک اور دیکھیں آپ, سورہ الاعلیٰ لکھیں اپنے پاس, الاعلیٰ ایکسکیوز می, آپ لکھیں الاعلیٰ 87 سورت ہے, اس کی 19 اور 18. پھر کہتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ, بے شک یہ ضرور پہلے کے صحیفوں میں ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ, صحیفے ابراہیم اور موسیٰ کے. تو اچھا, اب آپ یہ دیکھیے جو آیت پڑھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان ھذا لفی صحف الاولیٰ, بے شک یہ پہلے کے صحیفوں میں ہے. جو بھی اللہ کا میسج ہے یہ پہلے کے بھی صحیفوں میں ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ, اور صحیفے ابراہیم کے تھے اور وہ موسیٰ اس میں بھی ہے. ان کا سوال ہے وہ ابراہیم کے صحیفے کہاں ہیں؟ صحیح ہے. اچھا, میں نے کتاب اٹھائی, ٹھیک ہے. اب یہ کتاب جو ہے اس کے اندر صحیفے کے معنی ہوتے ہیں صفحہ, یہ صحیفے ہیں, پیجز. صحیح ہے, یہ صحیفے ہیں, پیجز. صحیفے کا مطلب صفحات سے پیجز. پہلے, پچھلے نہیں, دیکھیں اولا کہتے ہیں اول, اولا پہلے کے صحیفے. اب قرآن کا آخر میں پہنچا, یہ کون سے صحیفے ہو گئے؟ یہ آخر میں پڑھ رہا ہوں, یہ سورہ الاعلیٰ 87 سورت ہے, آخری سورت میں آ رہا ہے کہ یہ پہلے کے صحیفوں میں ہے. تو میں پہلے کہہ رہا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ, میں 87 سورت میں پڑھ رہا ہوں جو آخری صورتوں میں ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ پہلے کے صحیفوں میں ہے. تو میں پہلے کے صحیفوں میں گیا تو سورہ بقرہ آئی, فاتح و بقرہ سورت میں پہلے کے صحیفوں میں ہے. وہ صحیفے کس کے؟ ابراہیم موسیٰ کے. تو پہلے کے صحیفوں میں کس کے بارے میں ذکر ہے؟ آ گیا, پہلے کے صفحات میں ابراہیم موسیٰ. تو قرآن مجید کے اندر ہی وہ صحیفے ہیں. پورے صحیفے جو ہیں یہ جتنے بھی صحیفے ہیں, سمجھ رہے آپ, جتنے صحیفے ہیں وہ آخری صحیفوں میں کہہ رہے ہیں یہ پہلے کے صحیفوں میں ہے. اور وہ صحیفے اللہ, ہم تو سورہ بقرہ کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں وہ صحف ابراہیم و موسیٰ ہے. تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر سب سے پہلے 53ویں آیت میں آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرق کرنے والا فرقان دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. تو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلے, اور کافی بقرہ پہلے کے صحیفوں میں ابراہیم موسیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہے. آپ کوئی بھی آدمی عالم سے پوچھیں کہ قرآن کے پہلے کے جو صحیفے پیجز ہیں ان میں کس کا ذکر ہے سب سے زیادہ, تو کہیں گے ابراہیم و موسیٰ. تو پہلے کے صحیفے یہ ہو گئے. اچھا, اب رسول کیا کرتا ہے؟ سورہ بینہ سورت, کون سی سورت ہے؟ 98 سورت ہے. اس میں لکھا ہے رسول من اللہ, رسول اللہ سے آتا ہے, یتلو صحف مطہرہ, وہ تلاوت کر رہے صحیفے مطہرہ, تمام صحیفوں کی. تو یہ جتنے بھی صحیفے ہیں یہ اس کو بھی اللہ خود کہہ رہے ہیں, رسول نے آن کے تلاوت کری ہے. رسول من اللہ سورہ بینات کے اندر ہے, رسول اللہ کے پاس سے آئے, یتلو وہ تلاوت کرتا ہے, صحف مطہرہ,
سب صحیفے مطالعہ ہیں, سارے صحیفے مطالعہ, فیہا کتبن کہیں اس میں لکھائیاں ہیں قائم. تو پتہ ہی چلا کہ اس کتاب پورے قرآن کے اندر جتنے بھی صحیفے ہیں اس کی رسول اللہ نے تلاوت کی. اس میں جو پہلے کے صحیفے ہیں وہ ابراہیم موسیٰ ہیں. تو آپ کا سوال تھا ابراہیم موسیٰ, لوگ سمجھے کہ پہلے کوئی صحیفے کوئی الگ کتاب بازار میں مل رہی ہے, ایسا نہیں ہے. یہ اسی کتاب کے جو پہلے کے صحیفے ہیں وہی ابراہیم موسیٰ ہے. اس میں ابراہیم موسیٰ کا جگہ وہ صحیفے ابراہیم موسیٰ کہلاتے ہیں. اچھا, اور کون سوال کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب, یہ کیا الفاظ ملت اور مذہب ابراہیم علیہ السلام کے نام کے علاوہ کسی اور رسول کے نام کے؟ ہاں, ایک تو دیکھیں, ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول جمع میں آئے, قرآن میں رسول آئے تھے, میں نے بتایا تھا رسول جمع میں آئے اور لوگوں نے کہا ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے اور ہم ضرور چاہیں گے لوٹا لیں اپنے مذہب پر. تو وہاں پر رسول جمع میں ہے اور ملت لفظ آیا ہے تمام رسولوں کے اگینسٹ. آپ کہہ رہے ہیں رسول, اور بھی دیکھیں میں نے ایک دو نام لکھے تھے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ الاعراف 7ویں صورت ہے, 88 آیت ہے, اور الکہف 18 صورت ہے, اس کی 20 آیت ہے, اور سورہ یوسف 12 اس کی 38 آیت. یہ 3 آیتیں ہیں. اس میں سورہ الاعراف 7 کی 88 میں پڑھ دیتا ہوں. قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین. اور شعیب کی قوم کے جو بڑے تھے جنہوں نے بڑائی چاہی, انہوں نے کہا ضرور ہم تجھے اے شعیب نکال دیں گے ہماری بستی سے اور تیرے ساتھ ایمان, اور ان کو نکالیں جو تیرے ساتھ ایمان لائیں گے, یا تم ضرور لوٹ آؤ, یعنی تم سب ضرور لوٹ آؤ ہماری ملت مذہب پہ. اس نے کہا کیا اگر اس کو ناپسند بھی کریں. تو میرا کہنے کا یہاں شعیب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے, اور لوگ پھر وہی میں نے کہا رسولوں کی, میں نے کہا رسول سارے جمع میں نے پڑھا تھا, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے مذہب ملت پہ لوٹ آؤ. اسی طرح سورہ کہف میں جو اصحاب کہف تھے جو اس میں غار میں چلے گئے تھے, وہ کہتے ہیں انہم یظہروا علیکم یرجمکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. بے شک اگر وہ ظاہر ہو گئے تم سب کے اوپر, وہ ضرور تمہیں سنسار کریں گے یا اپنی ملت مذہب میں لوٹا لیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ جو وہ ہے نا اصحاب کہف, وہ کہہ رہے ہیں اگر انہیں پتہ چل گیا, ہم غار میں چھپے ہوئے تھے بھارت, اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ تمہیں ضرور سنسار کر دیں یا لوٹا لیں گے اپنے مذہب میں, تو ہرگز تم فلاح نہیں پاؤ گے, لہٰذا وہ غار میں تھے. اچھا, اب اسی طرح سورہ یوسف 12:38 میں لکھا ہے, وہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. اور میں نے اتباع پیروی کی اپنے آبا یوسف علیہ السلام کے, میں نے اتباع کی پیروی کی اپنے آبا ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے ملت مذہب کی. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب. یہاں پر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سب کی ملت ایک ہی ہے. اور میں نے اتباع پیروی کی اپنے آبا ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کی ملت مذہب کی. ہمارے لیے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہماری نہیں ہے کہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اور ہمارے اوپر لوگوں کے اوپر اللہ کے فضل سے ہے, اور لیکن لوگوں کی اکثر شکر نہیں کرتی. یعنی ان اینی کیس وہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب جو ہے ان کی ملت کی میں پیروی کر رہا ہوں, اور ہم یہ نہیں کہ ہم لوگ کسی شے کو. تو یہ 3-4 ہیں اور بھی ہیں, مگر میں نے سچا آپ کو بتا دیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سوال میرا یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر کس نے تعمیر کیا اور کب تعمیر ہوا؟ تو ایسی کوئی آیت ملتی ہے؟ جی ہاں, سورہ مائدہ 5 کی 97 آیت ہے. ہاں, جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. اب دیکھیں عربی میں لکھا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام, اللہ نے کعبہ بنایا بیت الحرام. جعلہ کہتے ہیں بنانے کو, جعل اللہ نے بنایا, کعبہ بیت الحرام گھر محترم گھر, قیام للناس لوگوں کی کھڑے ہونے کی جگہ, اور پھر وشہر الحرام اور مہینہ محترم.
لیکن میں آپ کو دیکھیے ایک بات بتاتا چلوں میں، کیونکہ اس میں وہ کعبہ جو ہے نا، میں آپ کو کعبہ جو ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا زمین میں اگر آپ ایسے چلے جائیں جہاں پر گھر بھر نہیں ہوتے لوگ، جیسے زمین میں آپ دیکھتے ہیں تو ایسے نیچے سے پہاڑ چھوٹے چھوٹے نکلے ہوتے ہیں، پتھر نکلا ہوا ہے، ٹیلے نکلے ہوتے ہیں مٹی سے، وہی بڑا ٹیلا بن جاتا ہے پہاڑ. تو کعبہ زمین سے خود بخود نکلا ہوا ہے 7.5 فٹ کے اوپر، سمجھیں آپ، اور اس کے بعد اوپر 7.5 8 فٹ لے لیں، اس کے بعد اندر وہ ایسی جیسی یہ چیز ایسا پورا ایک کمرہ سا ہے. اور یہ آج کل انٹرنیٹ پہ آپ میرے پاس آئے گا کسی وقت ان سے ساری تصویر. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، بیچ میں ایسے 3 پوسٹ کھڑے کیے، چھت ڈالی ہے. جو فزیکل کعبہ ہے جو اللہ کی طرف سے بن رہا ہے، اگر آپ وہاں گئے یا نہیں گئے مجھے نہیں پتہ، اگر آپ وہاں جائیں اور آپ اس کو کعبے کو دیوار کو ایسے ہاتھ لگائیں، جب ہاتھ لگائیں گے تو آپ یقین کریں آپ کو لگے گا کہ پتھر کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں. یہ اینٹیں نہیں ہیں، وہ اینٹیں جو ٹی وی پہ دکھاتے ہیں وہ اینٹیں نہیں ہیں، وہ سونے کے ایسے اسٹرپس لگا رکھی ہیں اس کے اوپر ایک خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے. اور وہ پتھر کا چاروں طرف سے گرائنڈڈ ہے، دروازہ اندر لوہے کا سونے کا انسان نے لگا دیا، اس کے اوپر دیوار لکڑی کی چھت لگا دی. باقی وہ نیچے سے 8.5 فٹ تک ایسے، پھر اوپر جا کے پورا یہ فزیکل پتھر ہے. وہ اس پتھر کے اوپر انہوں نے گرائنڈ کیا ہوا ہے، کارنرز کو گرائنڈ کر دیا. وہ ایک میرا ایک لیکچر ہے کعبہ کا، اس پہ میں نے زیادہ ڈیٹیل میں سمجھایا ہوا ہے. اور یہ فزیکلی بتا دوں اس کی جو نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ ہے نا، وہ ایگزیکٹ جاگرافیکل نارتھ ایک میگنیٹک نارتھ ہوتا ہے. گاڑیوں میں، ہوائی جہاز میں، ہر جگہوں پہ زمین میں لوہا ہے تو اس پہ ایک میگنیٹک نارتھ ہے. تو وہ جو اس کا جو نارتھ ہے 4 کونے نا، وہ 4 نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ کو فیس کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں ورلڈ کو. اور ایسٹ پہ لگا ہوا ہے حجر اسود. اب نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ کہیں بھی لگا ہو سکتا ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو کہیں بھی ہوتا. کوئی ضروری کہ نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ پہ 4 کارنر بناتا. تو ایگزیکٹ ایسٹ پہ لگا ہوا ہے حجر اسود، کیونکہ ایسٹ سے تمام باڈیز، چاہے وہ سیلیسٹل اسفیئرز ہوں، چاہے نیوٹران پروٹون ہو، ایلپٹک پاتھ میں گھومتے ہیں اینٹی کلاک وائز. تو پوری ہم سب بھی ایسٹ سے چلتے ہیں ویسٹ کی طرف، ایسٹ سے مشرق سے مغرب جاتا ہے نا ہر پلانٹ. اور یہ چیز ورلڈ وائڈ، اور گھوم بھی رہے ہیں اینٹی کلاک وائز، جیسے دنیا گھوم رہی ہے، ہر چیز ایسی گھوم رہی ہے. تو یہ کوئی انسان کی وجہ بات نہیں ہے. اور ایک اور بات حیرت کن بات ہے کہ کعبہ جو ہے بیسیکلی وہ ہے اسکوائر. کعبہ کے معنی ہی موقف کہتے ہیں نا، اسکوائر کو کہتے ہیں. تو وہ کیوبیکل ہے، ایگزیکٹلی کیوب نہیں ہے، مگر تھوڑا سا اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، مگر آلموسٹ کیوبیکل ہے. اب کیوبیکل کے اگر چاروں طرف گھومیں گے تو ایک سرکل بن جائے گا. تو لیکن وہاں کیا ہے کہ وہاں ایک قدرتی طور پہ ایک چیز نکلی ہوئی چھوٹا سا ایک ایسا کر کے ڈی شیپ پتھر ایسا ہے، جیسے کعبہ ہے اس کے ساتھ ڈی شیپ ایک ایسا ایک وہاں پہ بنا ہوا ہے. تو لوگ اس کو ڈی کے باہر سے راؤنڈ لگاتے ہیں تو ایلپٹیکل پاتھ بن جاتا ہے. تو پوری کیونکہ باڈی ایون سن مون اپیرنٹلی گول نظر آ رہے ہیں، لیکن دے آر موونگ ان ایلپٹیکل پاتھ اوول شیپ، بیزی کہتے ہیں نا کیا ہے نا. تو یہ جو گھوم رہے ہیں ہم بھی بیزی گھوم رہے ہیں. اور جبکہ ہم کعبہ کہہ رہے ہیں، ہم کعبہ کے طواف کر رہے ہیں کعبہ کے، لیکن ساتھ ساتھ میں وہاں وہ بھی بنا ہوا ہے، اس کے باہر سے جانا پڑتا ہے، اندر سے کوئی نہیں جاتا ہے، اور وہ ایلپٹیکل پاتھ بن جاتا ہے. لیکن یہ ہمارے اکثر مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کعبہ شاید ابراہیم نے اور اسماعیل نے بنایا، یہ ہے نا. جبکہ وہاں میں نے آیت پڑھی تھی وَإِذْ يَرْفَعُ رفع کیا ابراہیم القواعد، قواعد کو رفع کیا، انہوں نے بلند کیا، ناٹ فزیکل مستری اور کون ہوتے ہیں جو آج کل بھی اگر وہاں پر ریپیئر کرتے ہیں تو وہ آرڈنری لوگ ہوتے ہیں، وہاں کے کوئی بزرگ نیک لوگ نہیں کر رہے اس کو صحیح. ورنہ آج ابراہیم کی سنت ہے ہر اس آدمی کو کرنا چاہیے جو نیک اور سنت ہو، وہی اس کی مرمت کرے. وہ تو عام گرائنڈر چلا رہے ہیں، کام جو ہے اس ٹیکنیکل کے ایکسپرٹس وہی کر رہے ہیں. تو وہ اس کو وہی انسان، مطلب اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا، انہوں نے بنایا. اللہ نے لکھا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو بنایا بیت الحرام قیاما للناس. اور کوئی سوال؟